مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم اور مدرسہ اہل سنت شفاعت القرآن کے زیر اہتمام آج 13 اگست بروز بدھ بعد نماز عشاء جامع اظہار العلوم کے مفتی زین الدین ہال میں رمضان پورہ کے علاقے میں جتنے بھی ادارے انجمن اور کلب کے ذمہ داران ہیں ان سب کی میٹنگ منعقد کی گئی، اور میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ امسال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے 1500 سالہ جشن کا موقع ہے، اسی مناسبت سے یہ میٹنگ منعقد کی گئی۔ بحمدی تعالیٰ میٹنگ بھرپور انداز میں کامیاب رہی، نوجوانوں کی شرکت اور ادارے کلب اور انجمن کے ذمہ داروں نے بھرپور انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے حوالے سے یہاں پر جشن منانے کے لیے جو پیغامات دیے گئے اس کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، اور اس موقع پر جو پیغامات یہاں دیے گئے ہیں ان پیغامات کا ہم لوگ ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا یہ جشن انفرادی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ یہ 1500 سالہ جشن کا موقع ہے۔ اس کے بعد 1501، 1502، 1525 اور 1550 سالہ جشن میں پتہ نہیں کون کہاں ہوگا اور کیسے ہوگا، کس حال میں ہوگا، کسی کو نہیں پتہ۔ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ موقع اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، تو ہم نے اس جشن کو عظیم اور انقلابی جشن منانا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنایا جائے، جو جوا کھیلنے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں ان کی بری عادتوں کو چھڑایا جائے، جو لڑنے والے ہیں ان لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرائی جائے، جن کے حقوق باقی ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کروا دی جائے۔ اس انداز میں ہم اس جشن کو عظیم اور انقلابی بنا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو کام ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے 1500 سالہ جشن پر کرنے ہیں، اس میں ادارے والوں سے ہم نے گزارش کی ہے کہ جتنے بھی ادارے والے ہیں وہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک اپنے علاقوں میں خواتین کے لیے محفل درود کا انتظام کریں، اہتمام کریں۔ وہ 1 گھنٹہ ہی، چاہے صبح کو وقت ہو یا دوپہر میں ہو یا شام کے وقت میں ہو، خواتین کو جب سہولت ہو ان کی سہولت کے حساب سے ان کو 1 گھنٹہ محفل درود کے لیے روزانہ بلایا جائے، تاکہ وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے جشن میں شامل ہو سکیں اور شریک ہو سکیں۔ اسی طریقے سے 12 دنوں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر روزانہ خواتین کے اجتماعات کروانے ہیں۔ اس کے بعد جو ادارے کلب اور انجمن کے ذمہ داران ہیں وہ سجاوٹ کا اہتمام کرتے ہیں تو 10 ربیع الاول کے بعد سے کرتے ہیں، تو جو ادارے انجمن اور کلب کے ذمہ داران ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سب لوگ جیسے ہی ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے ہی اپنے گلی محلے چوک چوراہوں کو سجانا شروع کر دیں، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ایک عظیم اور انقلابی جشن کا موقع ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ کے 1500 سالہ جشن کا موقع ہے۔ اس کو 1-2 دن نہیں بلکہ پورے 12 دن تک کے انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارے اپنے شہر کو سجائے رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ادارے والے، انجمن والے، کلب والے بورڈ آویزاں کرنا چاہتے ہیں اور لوگ لگاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے 10 ربیع الاول کے بعد ہی لگاتے ہیں، تو ولادت طیبہ کی آمد پر جو مبارکبادی کے بورڈ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل لگائیں، اور لگانے کے لیے 1 ربیع الاول سے ہی آپ لوگ اپنے علاقوں میں
میں بورڈ لگانا شروع کر دیں، لیکن اس پر بھی کوئی نہ کوئی میلاد کا پیغام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ یہ عنوان دے دیں پیغام میلاد، اور پیغام میلاد کے عنوان سے اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی احادیث اور جملے لکھ دیں، جیسے شراب ہر برائی کی جڑ ہے، زنا جو ہے وہ چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور ایسے ہی جو چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں ان احادیث کو اس کے نیچے آپ درج کر دیں، تاکہ لوگ پڑھیں تو لوگوں کے دلوں میں یہ ذوق اور شوق پیدا ہو کہ نہیں، ہم لوگوں کو برائیوں سے کنارہ کش ہونا ہے، جوئے سے جو ہے اپنے دامن کو چھڑانا ہے، شراب سے اپنے دامن کو چھڑانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ادارے والوں کو کرنی ہے، اور اس جشن کو عظیم اور انقلابی جشن انشاءاللہ منانا ہے۔ اور آخر میں ایک اعلان یہ ہے، مالیگاؤں کے جتنے بھی ادارے والے ہیں، کلب والے ہیں، ذمہ داران ہیں، انجمن والے ہیں، اگر وہ اپنے گلی محلوں کو اور علاقوں کو سجاتے ہیں، چاہے وہ جتنی سجاوٹ کریں، ایک گیٹ ہی اگر اپنے گلی کے یا چوک کے کونے پر لگاتے ہیں، وہ جس انداز میں بھی سجاوٹ کر رہے ہیں، ان کی سجاوٹ کا اجر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ لیکن ان کی حوصلہ افزائی کے طور پر انشاءاللہ الجامعۃ الزہرا اہل سنت اظہار العلوم اور مدرسہ اہل سنت شفاعت القرآن کی جانب سے انہیں میلاد کے بعد انشاءاللہ ایوارڈ سے نوازا جائے گا، اور ایوارڈ کا نام جو ہوگا وہ لواء کے تلے، اس نام سے انشاءاللہ ایوارڈ تمام ادارے کے ذمہ داران، کلبوں کے انجمنوں کے ذمہ داران کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اہلیان مالیگاؤں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس جشن کو ہر اعتبار سے عظیم اور انقلابی بنا دے، فکری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی آپ اس جشن کو عظیم اور انقلابی بنانا چاہتے ہیں، اس جشن کو عظیم اور انقلابی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے، ہمارے شہر پر اور پوری دنیا میں اللہ پاک خصوصی فضل فرمائے، اور بالخصوص اللہ پاک اہل غزہ اور فلسطین کی مدد فرمائے، اللہ پاک مسجد اقصیٰ کو بازیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ملک ہندوستان جو خواجہ کا ہندوستان ہے اس میں امن و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔